الله 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 وفقني يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن سے متعلق اس سے پہلے الحمدللہ بہت ساری باتیں پیش کی جا چکی ہیں. تقریباً میں سمجھتا ہوں 3 اسباق ہو چکے ہیں. آج کے سبق میں بھی اسی سے متعلق کچھ باتیں پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں. امید کہ آپ بغور سماعت بھی فرمائیں گے اور عمل بھی انشاءاللہ العزیز اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان جیسا کہ ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ انتہائی مقدس متبرک مہینہ ہے کہ جس میں اب تبارک و تعالی نے اپنی عظیم الشان کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا. اور قرآن مجید یہ اللہ تبارک و تعالی کی ہمارے لیے نعمت کبریٰ ہے. اور صرف نعمت ہی نہیں، نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منت عظیمہ بھی ہے. یعنی ہم پر اللہ کا بہت بڑا احسان بھی ہے. تو ایک طرف نعمت بھی ہے اور دوسری طرف اللہ کا یہ ہم پر احسان عظیم بھی ہے. اور احسان کا بدلہ احسان سے دیا جانا چاہیے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو اس عظیم الشان نعمت اور اس منت کا مقتضا یہ ہے کہ ہم اس کے شکرانے میں کوئی خاص عبادت کیا کریں، ادا کریں. اس ماہ میں ایسی عبادت مقرر ہونی چاہیے تھی کہ جس کے ذریعے سے اس نعمت کا شکرانہ ادا ہو. اور عبادت بھی ایسی ہونی چاہیے تھی کہ جس کو کلام اللہ کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ مناسبت ہو. اور وہ ہے روزہ. وہ کیا ہے؟ روزہ. روزہ جیسا کہ آپ اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں کہ بندہ اللہ کے حکم کو مانتا ہے تو امر الہی کے حکم، امر الہی کے امتثال اور اس اللہ کے حکم کی تعمیل کے نتیجے میں اور ترک شہوات اور ترک لذات اور ترک خواہشات کے نتیجے میں بندہ فرشتوں کے قریب ہو جاتا ہے. اور روزہ انسان کو فرشتے جو کہ اللہ تبارک و تعالی کی انتہائی نورانی اور معصوم مخلوق ہے ان کے قریب کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بشری اور نفسانی قدرتوں اور اسی طریقے سے ظلمتوں کو دور کرنے اور قلب کو جلا بخشنے اور اس کا صیقل کرنے میں روزہ ایک اہم کردار رکھتا ہے. بلکہ اگر میں یوں کہوں تو بجائے کہ روزہ اس سلسلے میں بے مثال تریاق اور بے نظیر اکسیر ہے. جیسا کہ آپ اس سے پہلے یہ بات میری زبان سے سن چکے ہیں
کہ اللہ کے کلام کی تجلیات اور اس کے انوارات اور اس کی خیرات اور اس کی برکات حاصل ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے دنوں میں اہل ایمان پر روزے لازم کیے، فرض فرمائے، اور سننت لکم قیامہ، اور میں نے ماہ رمضان کے دنوں کا قیام تمہارے لیے مسنون قرار دیا، تراویح کی نماز۔ تو دن میں روزہ فرض ہے اور رات کا قیام یعنی تراویح کی نماز یہ جناب عالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور آپ کی سنت ہے۔ تو دیکھیے دونوں میں بڑی عجیب مناسبت ہے۔ میں نے یہ بات حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات میں پڑھی تھی، میں بخل نہیں کرتا بتانے میں، نسبت سمجھ لیجئے، بڑی عظیم بات ہے۔ حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی ارشاد فرمودہ ہے، فرماتے ہیں کہ دن میں روزہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالی انسان کو بھٹی پہ چڑھاتا ہے اور اس کے میل کو، اس کے کچیل کو دور کرتا ہے۔ جیسے میں نے بھی کہا کہ دل کا سائیکل ہوتا ہے، سائیکل سواد سے ہے، سائیکل مت سمجھنا آپ، سائیکل میں نے جیسے آپ پڑھ دیکھے ہوں گے سائیکل گر لوگ ہوتے ہیں، جس کو ہم اپنی عام زبان میں سکلی کر بولتے ہیں، وہ سائیکل گر ہے اصل میں، یاد رکھیے اس بات کو۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ یہ ہمارے جو دیگیں ہوتی ہے کھانے وغیرہ پکانے کی، اس کی جو ہے وہ قلعی کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، میلے کچیلے برتن کو ڈائریکٹ وہ قلعی نہیں مار دیتے، بلکہ اس کو پہلے بھٹی پہ چڑھاتے ہیں، گرم کرتے ہیں، چولہے پر رکھتے ہیں اور گرم کر کے اس کے میل کو جو ہے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گرماہٹ کی وجہ سے، حرارت کی وجہ سے جو میل لگا رہتا ہے وہ چھوٹتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس کے اندر اینٹوں کے ٹکڑوں کو چورا کر کے، اور بھی آج کل دوسری چیزیں اس کے قائم مقام پیدا ہو چکی ہیں، اندر ڈال کر اس کی اچھے سے پیروں سے رگڑ کر، ہاتھوں سے رگڑ کر اس کی صفائی کرتے ہیں۔ جب برتن پوری طرح صاف ہو جاتا ہے اور اس کی جو ظلمت ہوتی ہے، جو اس کی جو قدورت ہوتی ہے اور جو میل ہوتا ہے وہ چھٹ جاتا ہے، تب جا کے جو ہے برتن کے اوپر قلعی چڑھاتے ہیں۔ تو پھر برتن آپ کا کیسا ہے؟ بہت چمکیلا، بھڑکیلا اور بڑا خوبصورت کیا ہوتا ہے، نظر آتا ہے۔ میلے برتن پر قلعی چڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور اندر ہو جاتا ہے اور آپ کی محنت ضائع ہو جاتی۔ ایسے ہی روزے کے ذریعے سے سائیکل کیا جاتا ہے، میل کو چھانٹا جاتا ہے، اس کو زائل کیا جاتا ہے۔ جیسے ابھی میں نے کہا کہ ظلمتوں اور قدورتوں کو زائل کرنے میں روزہ جو ہے اکسیر اعظم ہے، اور یہ بے مثال تریاق ہے۔ جب آپ کا میل روزے کی وجہ سے چھوٹا، شہوتیں آپ کی کم ہوئی، خواہشوں پر بریک لگا، لذات آپ نے ترک کی ہیں امر الہی کے نتیجے میں، اب رات کو جو ہے حافظ صاحب کے پیچھے، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ 20 رکعت تراویح میں پارہ، سوا پارہ، 2 پارے، 3 پارے آپ کیا کریں گے، سنیں گے، تو اب آپ کے اس دل کے اوپر جو ہے قلعی چڑھے گی۔ اللہ کے کلام کو سننے کی وجہ سے کلام الہی کی تجلیات، برکات اور خیرات کا اس دل پر کیا ہوگا، ظہور ہوگا۔ جب اس برتن کی جو ہے دھلائی بھی ہوئی، صفائی بھی ہوئی اور اس کے اوپر قلعی چڑھائی جائے گی، اور یہ عمل جو ہے جناب عالی 30 دن تک، 29 دن تک جاری رہتا ہے۔ اندازہ لگائیے ہمارا قلب کتنا مزکا، مصفا اور مجلہ ہو جاتا ہوگا۔ تو قلب کا تصفیہ، تزکیہ، تجلیہ یہ بہت ضروری تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کلام الہی کے مناسب جو عبادت تھی وہ تھی روزہ،
اس کو لازم کیا، اور اس کے لیے جو ہے رات کو تراویح مصنون قرار دی گئی۔ تو میں وہی عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ کما حقہ، اس سے وہی شخص بہرہ اندوز ہو سکتا ہے، یعنی فائدہ اٹھا سکتا ہے، جو اپنے حصی اور مادی دسترخوان کو کچھ دنوں کے لیے لپیٹ کر رکھ دے۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ؟ یہ دسترخوان بچھاتے ہیں ہم لوگ، اس پر جو ہے حلیم بھی رکھی ہے اور سموسے بھی رکھے ہیں اور جناب عالی کوفتے بھی ہے اور شیرمال بھی رکھا ہوا ہے، بریانی بھی ہے، تہاری بھی ہے، مختلف قسم کے ہم جو دسترخوان سجاتے ہیں، قسم ہاں قسم کے رمضان میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ حصی دسترخوان ہے، یہ مادی دسترخوان۔ جب تک ہم یہ حصی اور مادی دسترخوان کو چند روز کے لیے، چند دنوں کے لیے آپ ترک نہیں کریں گے اور لپیٹ کر رکھیں گے نہیں، وہاں تک آپ تجلیات اور انوار کے روحانی اور معنوی دسترخوان سے فائدہ اندوز اور مستفید اور جو ہے لطف اندوز نہیں ہو سکتے، بہرہ اندوز نہیں ہو سکتے۔ آپ کو مادی دسترخوان چھوڑنا پڑے گا، تب جا کے معنوی دسترخوان سے آپ کیا کر سکیں گے؟ کما حقہ، فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سبھی کو جو ہے باتیں سمجھنے کی اور اس پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔